PTI کے کارکن سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. اب جذباتی ہو کہ اپنا ووٹ ضائع کر سکتے ہو، وہ بھی آپ کا حق ہے. کسی انڈیپینڈنٹ پہ یا کسی اور پہ ووٹ ڈالیں گے تو اس کا مطلب آپ سمجھے کہ آپ شیر پہ ہی مور لگا رہے ہو، آپ شیر کو جتوا رہے ہو. اگر آپ نے شیر کا راستہ روکنا ہے، نون لیگ کا راستہ روکنا ہے، تو آپ کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر پہ تھپا لگانا پڑے. آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے تو میرا پہلا ہدایت ہی یہی ہوگا کہ تمام سیاسی کارکن جو سیاسی قیدی بن چکے ہیں ان کو رہا کرو. میرے لیے یہ حرام ہوگا کہ میں اپنے دور الحکومت میں اپنے مخالف کے سیاسی کارکن کو گرفتار کروں. میں پی ٹی آئی کے کارکن سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے اگر اس کی چوتھی بار کا خواہش کو روکنا ہے، اگر آپ نے میاں صاحب کو اس ملک کا وزیر اعظم کو سے بننے سے روکنا ہے، تو آپ کے پاس ایک ہی آپشن ہے. آپ جذباتی ہو کہ اپنا ووٹ ضائع کر سکتے ہو، وہ بھی آپ کا حق ہے، مگر اگر آپ کسی انڈیپینڈنٹ پہ یا کسی اور پہ ووٹ ڈالیں گے تو اس کا مطلب آپ سمجھے کہ آپ شیر پہ ہی مور لگا رہے ہو، آپ شیر کو جتوا رہے ہو. آپ کو اپنا جذبہ کو، اپنا ناراضگی کو ضائع نہ ہونے دے. اس الیکشن میں 2-3 ہفتے کی بات ہے. اس الیکشن میں آپ نے ایک اسٹریٹجی کے تحت آپ اپنا ووٹ کا حق استعمال کریں. آپ سمجھے کہ اب الیکشن بن گیا ہے 2 جماعتوں کے درمیان، کوئی تیسری جماعت نہیں، 2 جماعتوں کے درمیان. اور اگر آپ نے شیر کا راستہ روکنا ہے، نون لیگ کا راستہ روکنا ہے، تو آپ کو بھی پاکستان پیپلز پارٹی کے تیر پہ تھپا لگانا پڑے. تیر پہ تھپا لگوائے، انشاءاللہ تعالی میں اس شیر کا راستہ روکوں گا. 8 فیبری کو تیر پر تھپا لگائے. 9 فیبری کو میں خود اس کا ٹکٹ کا بندوبست کروں گا. ایون فیلڈ اپارٹمنٹس پہ لندن پہ یہ واپس چلا جائے گا انشاءاللہ. یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے ہوشیار ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اب راجہ ریاض کے ساتھ مکمکہ کر کے اپنا انٹرم حکومت بنا دیا. آفیسر سارے اپنے، خان صاحب کو اپنی غلطیوں کی وجہ سے نشان نہیں رہا. ان کا غلط فہمی ہے. ان کا غلط فہمی یہ ہے کہ وہ تو الیکشن جیت چکے ہیں، اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ ہمیں کیمپین ہی نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. مگر اگر پاکستان کے عوام جاگ جائے، اگر پنجاب کے عوام جاگ جائے، یہ طے کرے کہ اس شیر کو ہم سبق سکھائیں گے، اس شیر کو ہم روکیں گے، تو پھر بڑی تعداد میں، اب نہ صرف خود اپنا پورا خاندان، اب تمام اپنے جاننے والوں کو کہیں کہ ایک ہی موقع ہے ان کا راستے روکنے کا، ایک ہی موقع ہے اس سازش کو ناکام کرنے کا، ایک ہی موقع ہے. اور وہ 8 فیبری کو بھرپور تعداد میں، بڑی تعداد میں باہر نکلے، تیر میں مور لگا کے ہمارے امیدوار کو کامیاب کروا دے. تو انشاءاللہ تعالی یہ بندہ تو وزیر اعظم نہیں بنتا. ہم عوام دوست حکومت بنائیں گے، ہم جمہوری پسند حکومت بنائیں گے. میری والدہ جب وزیر اعظم تھی تو اس ملک میں ایک سیاسی قیدی نہیں تھا، جبکہ بی بی شہید کا والد کو تختے دار پہ لٹکایا گیا. وہ چاہتی تو وہ کہتی کہ وہ تمام سیاستدان جو میرے والد کے خلاف تھے ان کو بھی تختے دار پر لٹکا دے، مگر شہید بی بی نے اس ملک کے عوام کی خدمت کی.
صدر زرداری جب صدر بنے تو بیوی شہید ہوئی تھی. جن لوگوں نے صدر زرداری کو 12 سال جیل میں ڈالا تھا، جن لوگوں نے صدر زرداری کا زبان کاٹا تھا، گلا کاٹا تھا، جن لوگوں نے میرے کارکنوں کو شہید کیے، تشدد کیے، وہ کہہ سکتا تھا کہ اب میں ملک کی تاریخ میں سب سے طاقتور صدر ہوں، میں ان کے سب کے ساتھ وہی کروں گا جو میرے ساتھ ہوا تھا. مگر صدر زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور اس ملک کے عوام کی، اس ملک کی خدمت کی انتقام نہیں لیا. انشاءاللہ تعالی آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو جتوائیں گے تو میرا پہلا ہدایت ہی یہی ہوگا کہ تمام سیاسی کارکن جو سیاسی قیدی بن چکے ہیں ان کو رہا کرو. اور دوسرا، میرے لیے یہ حرام ہوگا کہ میں اپنے دور الحکومت میں اپنے مخالف کے سیاسی کارکن کو گرفتار کروں. میرے لیے یہ حرام ہوگا کہ میں اپنے مخالف کے بہنوں کو، اپنے مخالف کے بیٹیوں کو پکڑ کے جیل میں ڈالوں. انشاءاللہ تعالی میں اس ملک اور قوم کو ایک کر کے سب کو آپس میں ملا کے جو ہمارے سنجیدہ مسائل ہیں، معاشی بحران کا مسائل کا مقابلہ کروں، غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کا مقابلہ کروں گا. دہشت گردی ایک بار پھر اپنا سر اٹھا رہا ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، اس کا مقابلہ کروں گا. خارجہ سطح پہ پاکستان کا عزت بحال کروں گا. جس طریقے سے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے یہاں کے عوام کو باہر نوکریاں دلوائے تھے، جس طریقے سے انہوں نے پوری دنیا میں پاکستان کے نوجوانوں کو نوکریاں دلوائے تھے، انشاءاللہ تعالی میں اگر آپ کا وزیر اعظم بنتا ہوں تو ایک بار پھر پاکستان کے نوجوان جاپان سے لے کے امریکہ تک نوکریاں کریں گے. ہمارا پاکستان کا اتنا مقام ہے، ہمارے نوجوان اتنا محنت کرتے ہیں، اتنا صلاحیت رکھتے ہیں کہ ہم اگر ان کے لیے نیت کے ساتھ کام کریں. میں نے 16 مہینہ آپ کا بحیثیت وزیر خارجہ کام کیا تھا اور میں نے دیکھا ہے، میں نے پورا دنیا دیکھا ہے کہ کس طریقے سے اگر ہم سنجیدگی کے ساتھ کام کریں تو دنیا بھی آپ کے ساتھ سنجیدگی کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے. مسئلہ صرف اتنا کہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں وہ تو سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل چکے. وہ آپ کی خدمت کرنے کے بجائے آپس میں اتنے لڑے ہوئے ہیں کہ ان میں سے جو بھی حکومت میں آئے آپ کی خدمت کرنے کے بجائے وہ یہی لڑائی جاری رہے گا. تو ہمارا پاکستان کے عوام سے، پاکستان کے اور پنجاب کے عوام سے یہ اپیل ہے کہ 8 فروری کو آپ کے پاس ایک ہی آپشن رہا ہے جس سے آپ تمام سازشیں کو ناکام کروا سکتے ہو، اور وہ آپشن یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی تیر ہے، یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی تیر ہے. یہ اس ملک کے غریب عوام، اس ملک کے کسان، اس ملک کے نوجوان، اس ملک کے مزدور، اس ملک کے محنت کش، اس ملک کے سفید پوش طبقہ، اس ملک کے اقلیتوں کی تیر ہے. آئے سب مل کے ایک بار پھر تیر پہ تھپا لگائے اور ہم مل کے انشاءاللہ تعالی محنت کریں گے، اس ملک کی قسمت بدلیں گے، اس ملک کے عوام کی قسمت بدلیں گے. نعرے بھٹو.